بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ سے واہ گارڈن کی کچھ دلچسپ معلومات لے کر اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں میں اس کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کے سامنے واہ گارڈن کے خوبصورت مناظر ہیں۔ صاف ستھرا پرفضا مقام واہ اپنی خوبصورتی میں کوئی مثال نہیں رکھتا۔ یہ باغ مغلیہ دور کا عظیم شاہکار ہے، جس کی مختصر تاریخ اس کا محل وقوع میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایسی دلچسپ معلومات کہ آج سے پہلے آپ نے یہ معلومات کسی سے نہیں سنی ہوں گی۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی بر وقت آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہی تھی واہ کی۔ سن 1580 میں واہ کا نام جلال خان کھٹر نامی شخص کے نام پر جلال سر ہوا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مغل بادشاہ اکبر مغل اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کی حکومت تھی۔ بادشاہ اکبر کے ایک وزیر راجہ مان سنگھ تھے۔ ان کو 1581 میں یہاں تعینات کیا گیا تھا تاکہ وہ دشمنوں کو اٹک پار کرنے سے روک سکیں۔ ناظرین، یہ وہی راجہ مان سنگھ ہیں جن کے نام پر پاکستان کے بہت خوبصورت شہر اور سیاحتی مقام مانسہرہ، ناران، کاغان، بالاکوٹ وغیرہ کا نام رکھا گیا۔ راجہ مان سنگھ 1581 سے 1586 تک یہاں رہے۔ اس وقت حسن ابدال اور جلال سر کی پہاڑی ایک وادی کا منظر پیش کرتی تھی۔ یہاں سے اب جی ٹی روڈ گزرتا ہے، یہ اس دور میں بھی گزرتا تھا۔ شیر شاہ سوری نے یہ روڈ مغل بادشاہ کے دور سے 36 سال پہلے سن 1945 میں بنوایا تھا۔ چنانچہ مان سنگھ نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا اور یہاں 12 دروازوں پر مشتمل ایک باغ تعمیر کروایا اور خوبصورت تالاب بنوایا۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ اس تالاب میں پانی سامنے موجود پہاڑی سے جا بجا مختلف مقامات سے چھوٹی چھوٹی آبشاروں کی صورت میں اس میں جاری ساری ہے، اور ان آبشاروں کا پانی اس تالاب میں شامل ہوتا رہتا ہے، اور یہاں سے مختلف نہروں کی صورت میں یہ پانی پورے باغ تک پہنچتا ہے، اور اس کا زبردست انتظام بہت پہلے کر دیا گیا تھا۔ سن 1605 میں اکبر بادشاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم، جو تاریخ میں جہانگیر کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے، ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اکبر بادشاہ شہزادہ سلیم کو پیار سے شیخو بھی کہا کرتا تھا۔ 29 اپریل 1607 کو یہی مغل بادشاہ جہانگیر براستہ شاہراہ اعظم جی ٹی روڈ کابل جاتے ہوئے جب یہاں سے گزرے تو یہ خوبصورت جگہ دیکھتے ہی ان کی زبان سے بے ساختہ واہ نکلا۔ چونکہ مغلوں کی زبان فارسی تھی اور فارسی میں واہ حیرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، یوں اس جگہ واہ گارڈن کا نام واہ جہاں سے مرز وجود میں آیا۔ چنانچہ شہنشاہ کا یہ لفظ تاریخ کے ورق پہ ثبت ہو گیا اور اس علاقے کو جلال سر کی بجائے واہ کہا جانے لگا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بعد ان کا بیٹا شاہ جہاں حکمران بنا۔ ناظرین، یہ وہی مغل بادشاہ شاہ جہاں ہے جس نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے 1639 میں پہلی بار واہ گارڈن میں قیام کیا اور اپنے مرکزی محکمہ تعمیرات کو یہاں بلایا اور عمارت کو از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس دور کے ماہر تعمیرات احمد معمار لاہوری، جنہوں نے تاج محل کا ڈیزائن تیار کیا تھا، انہوں نے یہاں کے باغوں، محلات اور سرائے کے نقشے تیار کیے اور 2 سال تک اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا۔ اس باغ کی تعمیر مغلیہ طرز پر کی گئی اور خوبصورت نہریں بنوائی گئیں۔ شاہ جہاں کے ہم عصر مورخین عبدالحمید لاہوری نے اس باغ کو بیشت امین اور محمد صالح کمبوہ نے قائم مقام گلستان ارم کے انقلاب سے منسوب کیا۔ ناظرین، اس باغ کی تاریخ بہت وسیع ہے اور اس کی مکمل تاریخ آپ سے شیئر کرنے کے لیے ایک طویل ویڈیو درکار ہے، جس کے لیے انشاءاللہ میں پھر کسی وقت آپ کے لیے مزید اس کی اچھی سی ریکارڈنگ کروں گی اور آپ کے لیے دلچسپ معلومات اسی حوالے سے اور بھی لے کے آؤں، کیونکہ مجھے تاریخ سے اور پاکستان میں جو آثار قدیمہ کے مختلف مقامات ہیں ان سے میری خاص رغبت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو معلومات مجھ تک پہنچیں، جس طرح سے بھی معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں یا میں وزٹ کرتی ہوں، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ یہ ناظرین، جو آپ سامنے منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں واہ گارڈن کے ساتھ منسلک واہ کا ایک مغلیہ ریسٹورنٹ ہے۔ یہاں پہ آج کل کرونا کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اندر تو جانے کی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن یہ باہر کے اس کے خوبصورت مناظر ہیں۔ بہت پرفضا مقام ہے اور جا بجا اندر لوکاٹ کے دوسرے پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اور بہت زبردست مناظر ہیں،
اور میری معلومات کے مطابق اس کے اندر کوئی حویلی بھی تعمیر شدہ ہے۔ تو انشاءاللہ کرونا کے جیسے ہی آثار ختم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، تو میں وہاں جا کر آپ کے لیے ایک زبردستی ویڈیو پھر سے بناؤں گی، اور میں وہ آپ کو جو یہاں پہ ایک محل نما کوئی حویلی ہے وہ بھی دکھاؤں گی، یہاں پہ ایک مسجد ہے وہ بھی دکھاؤں گی۔ تو میرے چینل کے ساتھ ہی رہیے گا، اس کو بالکل آپ نے اسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ میرے چینل کی لنک کو بھی شیئر کریں تاکہ میرے چینل کے سبسکرائبر وہ بھی بنیں اور ایسے پرفضا خوبصورت مقامات آپ کے دوست عزیز بھی دیکھ سکیں۔ تو یہ تھی میری آج کی کاوش، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔